کہ علم وراثت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ہمارے لیے اس کا جاننا کیوں ضروری ہے، علم وراثت کے مطابق ترکے کی تقسیم کس طرح سے کی جاتی ہے، اس کے کیا کیا ارکان ہوتے ہیں۔ وراثت والے حقوق اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں، ان میں سے کسی حق کو توڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ دوزخ کا عذاب بڑا سخت ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، رسوا کن عذاب سے دو چار ہوتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ابو عبد الرحمن اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سے ہم علم وراثت کے اوپر ایک باقاعدہ سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم بتائیں گے کہ علم وراثت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ہمارے لیے اس کا جاننا کیوں ضروری ہے، اور علم وراثت کے مطابق ترکے کی تقسیم کس طرح سے کی جاتی ہے، اس کے کیا کیا ارکان ہوتے ہیں۔ تمام معلومات ہم اس میں آپ کو بتائیں گے۔ ریفرنس مٹیریل کے طور پر سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی آیات لیں گے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کا اجماع، یہ تین چیزیں ہمارا ریفرنس مٹیریل ہوں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ سیریز۔ اس علم کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیے تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ علم وراثت کیا ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور یہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ بھی کرتا ہے۔ انہی حقوق میں کسی بھی چیز کی ملکیت کا حق بھی آتا ہے اور اسلام اس پر قدغن نہیں لگاتا۔ آپ کسی چیز کے مالک ہیں تو آپ اس کے مالک ہو سکتے ہیں اسلامی قوانین کے مطابق، لیکن جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے یا اس کو بیچنا چاہتا ہے تو پھر انتقال ملکیت کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں اس کو انفرادی ملکیت کو اسلام بالکل الاؤ کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے انتقال ملکیت۔ انتقال ملکیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی ملکیت کا ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہو جانا۔ پہلے ایک چیز کا مالک کوئی اور شخص تھا، اب اسی چیز کا مالک کوئی اور شخص ہو گیا ہے۔ اس کی کیا کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انتقال ملکیت دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے اختیاری انتقال ملکیت، جس میں جو پہلا مالک ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ دوسرے مالک کو وہ چیز دیتا ہے، اور دوسرا طریقہ غیر اختیاری ہوتا ہے، جس میں پہلے مالک کی مرضی نہیں ہوتی، اپنی مرضی کے بغیر ہی وہ چیز دوسرے مالک کے حوالے کر دیتا ہے یا آٹومیٹیکلی وہ چیز دوسرے مالک کے پاس چلی جاتی ہے۔ اب اختیاری ملکیت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی ہے تجارت۔ تجارت میں ملکیت کا انتقال کیسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص مال یا کوئی اور چیز لے کر اپنی کوئی چیز کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے، تو یہ طریقہ تجارت ہے۔ ان میں اشیاء کے آپس میں لین دین کا معاملہ ہوتا ہے۔ دوسرا انتقال ملکیت کا اختیاری طریقہ ہے ہبہ یا وصیت۔ اگر کوئی شخص کسی کو گفٹ کر دے یا وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں پراپرٹی فلاں چیز کسی دوسرے شخص کے نام کر دی جائے، تو یہ بھی اختیاری ملکیت میں ہی آتا ہے۔ غیر اختیاری ملکیت میں اب طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کی تقسیم کس طرح سے ہوگی، اسی کو ہی ہم وراثت کا نام دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر جائے تو جو اپنے پیچھے مال چھوڑ جاتا ہے اس کی تقسیم یہی وراثت ہے، اور اسی کے علم کو ہم علم وراثت کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو علم وراثت کیا ہے اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ علم وراثت کے بارے میں اسلام میں کئی ایک قوانین رائج رہے ہیں۔ اسلام کے آغاز میں انتقال ملکیت کے لیے وصیت کرنا لازم تھا، اور سورۃ البقرہ کی یہ جو آیت آپ دیکھ رہے ہیں اس میں واضح طور پر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان پر وصیت کرنا فرض ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ بندہ فوت ہو جائے تو اس کے وارث کون ہوں گے، اس کی جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی، یہ واضح ہو جائے، اور بعد میں جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کے درمیان آپس میں کوئی جھگڑے کا معاملہ نہ ہو جائے۔ ہم اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کچھ مال و دولت چھوڑ کر جا رہا ہو تو مناسب طریقے سے اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائے، اور ایسا کرنا اہل تقوی کے اوپر حق ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ وصیت کو فرض قرار دے دیا گیا آغاز کے دوران، لیکن بعد میں اللہ پاک نے اس حکمت کے تحت، کیونکہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان اپنی وراثت کو کس طرح سے بالکل صحیح صحیح تقسیم کرے گا یہ انسان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ جانبداری کا پہلو بھی آ جاتا ہے، کہیں سے زیادتی بھی ہو سکتی ہے، کسی سے ناراضگی بھی ہو سکتی ہے۔
تو ان تمام محرکات کی بنا پر انصاف جو ہے نا وہ کہیں پیچھے رہ سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک شخص اس سے انصاف نہیں کرے گا، لیکن ایسا ممکن ہے کہ وصیت کرتے وقت جانبداری ہو جائے، تو اس کے لیے بھی اسلام نے ایک قانون وضع کیا، فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ جو شخص فیصلہ کر رہا ہے، اگر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو وصیت کر رہا تھا شخص، اس نے کسی کی جانبداری کی ہے، کسی کا حق تلفی کی ہے، تو وہ سمجھوتا کرا دے، ان کے درمیان اصلاح کرا دے، جو اس کے وارث ہیں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اسلام نے یہ جو خدشہ پیدا ہو رہا تھا اس کو بھی رفع کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب تک قانون محکم نہ ہو جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان بالکل صحیح درست فیصلہ کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات اس میں انسانی کمزوریاں ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کہ انسان کو پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے، تو بہرحال حق تلفی کا اندیشہ ہر وقت لگا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر اللہ پاک نے اس حکم کو منسوخ فرما کر سورۃ النساء میں آیات وراثت نازل فرما دی، جس میں تمام وارثوں کے حقوق کو متعین کر دیا گیا۔ حقوق کو متعین کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مسلمان پر فرض قرار دے دیا اور کہا کہ ان حقوق میں اب کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، بلکہ ان حقوق کو ایسے ہی تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو اس آیت کا ترجمہ دکھا دیتا ہوں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ یہ وراثت کے قوانین کو بیان کرنے کے بعد یہ دونوں آیات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان میں فرما رہے ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی حدوں کو توڑ دے گا، یہی جو وراثت والے حقوق اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں، ان میں سے کسی حق کو توڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ دوزخ کا عذاب بڑا سخت ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، رسوا کن عذاب سے دو چار ہوتا رہے گا۔ قانون وراثت بیان کرنے کے بعد ایک واضح طور پر جزا اور سزا والا معاملہ بھی بتا دیا۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے، کم علمی کہہ لیں یا ہٹ دھرمی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ہمارے معاشرے میں کافی ساری ایسی چیزیں رائج ہیں جن میں ان حقوق کی پامالی کی جا رہی۔ ان آیات سے ہمیں علم وراثت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ جو دو آیات ہے سورۃ النساء کی 13 اور 14 نمبر، ہمیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ قانون وراثت کتنا اہم ہے۔ اگر ہم اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہمیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی وعید سنائی ہے۔ اب جیسا کہ کوئی شخص ہے، وہ کسی ناراضگی کی بنا پر اپنے کسی بیٹے کو یا کسی بیٹی کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیتا ہے، تو اسلام میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام میں تو آگ نامے کی کوئی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہی اسی کے اندر ہم اگلی ویڈیوز میں بات بھی کریں گے۔ تو یہ اللہ کے حقوق کی پامالی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتا، صرف بیٹوں کو دے دیتا ہے، یا بھائی اپنی بہنوں کے حصے پر غاصب ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں آپ کو عام نظر آئیں گی، لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص جو اللہ کی حدود کو توڑ دیتے ہیں، اللہ انہیں دوزخ میں داخل کرے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور رسوا کن عذاب سے دو چار بھی ہوتے رہیں گے۔ تو یہ تھا جناب علم وراثت، اس کی اہمیت اور علم وراثت ہوتا کیا ہے۔ اگلی نشستوں میں ہم اس کے بارے میں تمام تفصیلی احکام سیکھیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے وہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، اور میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ ان معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں۔ اس سے ایک تو ہم سب کے لیے یہ اجر کا باعث بھی بنے گی، اور ان کو معلوم ہو جائے گا اور دوزخ کے اس آگ سے وہ بچ بھی جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔